السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے بڑھتی ہوئی بجلی کے بلوں کے بارے میں۔ لوگ جو پریشان ہیں، پوری پاکستان کی اکانومی بیٹھ چکی ہے، اس وقت کمپلیٹلی بیٹھ چکی ہے۔ اس کی وجہ ہے بجلی کے بل۔ لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کو بہت حد تک متاثر کیا ان بجلی کے بلوں میں۔ آخرکار یہ کیا معاملات ہیں؟ ہم روزانہ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ ہمارے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں وہ سارے غلط تھے، ان میں کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا۔ میں نے کافی ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ میں ریسرچ کروں، مجھے سمجھ آئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور جہاں تک مجھے سمجھ آئے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو اب آئی پی پیز کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے، یہ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، یعنی کہ ایک آدمی پرائیویٹلی بجلی پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ٹوٹل 42 آئی پی پیز ہیں، اور سب سے بڑی ہبکو ہے۔ ہبکو جو ہماری سب سے بڑی آئی پی پی، یعنی کہ سب سے زیادہ پاور جنریشن کرتی ہے۔ تو چلیں ہم اس کے اندر کسی ایسے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرتے، سیاسی ٹاپک کو، کہ کس نے یہ شروع کی، کیا ہوا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ چاہے یہ بے نظیر کا پیریڈ ہو، پہلے والا نواز شریف کا پرانا پیریڈ ہو، میں پرانے پیریڈ سے اس کی بات کر رہا ہوں، چاہے مشرف کا پیریڈ ہو، پھر بعد میں زرداری کا پیریڈ تھا، پھر بعد میں نواز شریف کا ہے اور عمران خان کا آیا، تو لیکن ان سب لوگوں نے اس کو کیری رکھا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ ہے کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا شرط رکھی تھی؟ ڈیفینیٹلی کوئی بھی بندہ جب بزنس کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہاں پر بزنس لے کر آئیں گے، تو جو پاکستان کے لوگ تھے وہ اس بزنس میں اتنے انٹرسٹڈ تھے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنے کیپیبل بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی پاور جنریشن کر سکے۔ تو باہر ملکوں کے لوگوں کو ڈیفینیٹلی ملک میں لانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کی انویسٹمنٹ کو گورنمنٹ نے جو ان کے آگے پرپوزل رکھے اور انہوں نے جو شرائط رکھی، اصل معاملہ یہاں پر آتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک یہ شرط رکھی کہ جس فرنس سوائل سے، یاد رکھیے گا بجلی فرنس سوائل سے بنتی ہے، وہ ہم لوگ گورنمنٹ سے خریدیں گے اور ایک فکسڈ پرائس پہ خریدیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عام سی مثال دیتا ہوں۔ اگر $40 فی بیرل کے اندر، یاد رکھیے گا 210 لیٹر آئل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں $40 پہ باہر ملکوں سے مل رہا ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ یہ چیز کمپلیٹلی فکسڈ کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مثال کے طور پر اگر ابھی 40 میں مل رہا ہے، تو آپ اگر یہ 30 پہ ہو جائے تو آپ ہمیں پھر بھی 40 پہ دینا، اگر یہ 20 پر بھی ہو جائے تو آپ ہمیں 40 پر ہی دینا۔ تو نقصان تو ڈیفینیٹلی فی الحال آئی پی پیز کو نا، لیکن اگر 60 پہ بھی ہو جائے تو آپ ہمیں 40 پہ ہی دینا، 80 پہ بھی ہو جائے تو آپ ہمیں 40 پہ دینا۔ تو ڈیفینیٹلی فرنس آئل کی قیمتیں کم تو ہوئی نہیں پوری دنیا میں، یہ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، ہر ایئر بائی ایئر بڑھیں گی، ابھی آگے بھی مزید بڑھیں گی۔ جو کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، پروڈکشن کم ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے گورنمنٹ نے اس معاہدے میں یہ غلطی کر لی کہ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایگزیکٹ فگرز نہیں بتا رہا۔ اگر انہوں نے فی بیرل ان کو لیتے تھے 40 پہ، ان کو دیتے تھے، اور اکثر ان کو 70 پہ پڑتا تھا، تو ڈیفینیٹلی کہاں سے نقصان شروع ہو گیا؟ حکومت نے اس کے اندر نقصان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، جو یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہم نے کیا۔ دوسری بات، ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہم سے بجلی خریدو گے، یہ روپیے میں نہیں خریدو گے، یا آپ ہم سے ڈالر میں خریدو گے۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم لوگوں نے اس وقت ان کے ساتھ ایک ریٹ لگا دیا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ہم نے ان کے ساتھ 92 میں ایک معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ سے یہ $1 پہ خریدیں گے، ایک یونٹ۔ ایسی بات ہے نہیں، سستی ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کروں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ایک یونٹ ہم لوگ $1 پہ خریدیں گے، تو اس وقت ڈالر تھا کتنے کا؟ 18 روپے کا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ہم لوگوں نے کہا ہم آپ کو ڈالر میں دیں گے، ڈالر انفلیشن ریٹ سے دیں گے۔ اب جی ڈالر آرام سے چڑھتا 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 مشرف کے دور میں 60 پہ تھا، پھر نواز شریف کا جب دور ختم ہوا تو اس وقت 110 کے قریب تھا، پھر ابھی 280 پہ آ گیا۔ تو اٹ مینس ہم نے تو ان کو $1 ہی دینا ہے نا، تو وہ جو معاملہ 18-20 روپے سے شروع ہوا تھا وہ کہاں چلا جائے گا؟ 280 پہ چلا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ہم سے کتنی بڑا مسئلہ ہو گیا۔
کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈالر میں معاہدے کر لے کہ ہم آپ کو ڈالر انفلیشن میں دیں گے، روپے کی انفلیشن میں نہیں دیں گے. تو جو بجلی کسی وقت میں 18 روپے پہ بن رہی تھی، اب وہ سمجھے 280 روپے پہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کی تیسری شرط کے اوپر، جو تیسرا معاملہ ہوا تھا. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں گرمیوں کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 32,000 میگا واٹ. ٹھیک ہے، اب یہ جی آئی پی پیز آئی ہیں، جتنے بھی آئی ہیں، جتنے چائنیز نے کارخانے لگائے ہیں، انہوں نے کہا بھئی ہم یہ بجلی تو جنریٹ کریں گے، لیکن جو سردی ہوتی ہے، سردی میں تو پاکستان کی ضرورت 14,000 سے بھی کم چلی جاتی ہے، میگا واٹ سے کم چلی جاتی ہے. ہم اتنا کارخانہ لے کر آئیں تو ہمیں تو جی بجلی صرف کیا، ہم لوگ مئی، جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں ہم لوگ آپ کو دیں گے، کیونکہ پاکستان میں ڈیمانڈ مئی، جون، جولائی اور اگست میں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہ انسٹال تو کر رہی ہیں، ہم یہ انسٹال کیوں کریں، کیونکہ سردیوں میں تو آپ کو ہم سے خریدو گے ہی نہیں. جب سردیوں میں آپ لوگ ہم سے خریدتے ہی نہیں ہو، تو پھر ہم لوگ سردیوں میں کریں گے کیا؟ ہماری یہ جو ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو بیکار چلی جائے گی. اب یہاں پہ آتے یہ سارا معاملہ کیپیسٹی کا ہے، جو آپ بار بار سنتے ہوں گے، کیپیسٹی چارجز جو بجلی کے اندر آ رہی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اب سمجھے 30,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. گرمیوں میں تو ہم لوگ چلے پوری کی پوری ان سے لے کر ان کو ان کے پیسے دے دیتے ہیں. اب آتا ہے سردیوں کا معاملہ. سردیوں میں تو بجلی کم استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی حکومت نے تو ان سے وہی کی اتنی اگر ٹوٹل ہم ان سے پرائیویٹ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، اگر ہم ان سے مثال کے طور پر 15,000 میگا واٹ گرمیوں میں لیتے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ یہ ڈیل کی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو سردیوں میں بھی ان کے پیسے دیں گے، چاہے آپ یہ بجلی پروڈیوس نہ کریں. تو اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، لوگوں کا، جن لوگوں کو انہوں نے پروٹیکٹڈ کلاس میں نہیں رکھا ہوا، 200 یونٹ والوں کے اوپر تو سستی ہے، لیکن انڈسٹریز اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ جو سردی کا جو بل ہوتا ہے، جو ہم نے پیسے تو ان کو دینے ہوتے ہیں، وہ ہم ان لوگوں سے گرمیوں میں نکلواتے ہیں. یہ کہہ کے کہ 300 کے آگے کا یونٹ اتنا ہوگا، 400 کے آگے کا یونٹ اتنا ہوگا. جو سردیوں میں ہماری 60% کم ہو جاتی ہے، وہ یہ 60% چارجز ہم سے گرمیوں میں نکالنے کی کرتے ہیں، اس نام پر کہ یونٹس بڑھ گئے تو ہم آپ لوگوں سے بل زیادہ لیں گے، یونٹس بڑھ گئے تو ہم آپ لوگوں سے بل زیادہ لیں گے. مطلب یہ کہ وہاں پہ جو گیپ آ گیا تھا 32,000 سے 12,000 کا، وہ 20,000 جو 8 مہینوں میں ہم نے یوز نہیں کی، ہم نے اس کا بل بھی انہیں 4 مہینوں میں دینا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ ملک ہمارے بہت برے حالات اس وقت ہمارے پاور سیکٹر کے. بجلی بے انتہا مہنگی مل رہی ہے لوگوں کو، لوگ کافی اس وقت پریشان ہیں، انڈسٹریز والے بڑے پریشان ہیں. اب اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں جی ہم بھی نیگوشیٹ کریں گے، دوبارہ بات کریں گے اس کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر ان کے ساتھ دوبارہ معاہدے کرنے کی کریں گے. تو ڈیفینیٹلی وہ تو راضی نہیں ہیں، ان کو تو پیسے آ رہے ہیں، ان کو تو اچھے خاصے پیسے آ رہے ہیں، جن کی بھی ہے، کچھ سیاسی شخصیات کے بھی نام آتے ہیں کہ ان کی بھی ہیں. لیکن میں ابھی اس ٹاپک پہ نہیں پڑھوں گا کہ کسی کو برا کہوں، کسی کو اچھا کہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پاکستانی عوام، بحیثیت عوام، ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، کبھی جاتے ہیں گریڈ اسٹیشن کھول دیتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ مت. تو گریڈ اسٹیشن کھولنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، گورنمنٹ کو جتنا بھی زور دو گے تو گورنمنٹ کو تو ان کو پیسے دینے ہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے پوری دنیا میں جب دیکھا ہے، جب بھی عوام کھڑی ہوتی ہے، عوام اور ایک صحیح مقصد کے لیے کھڑی ہوتی ہے. ابھی ہمارا مقصد یا آبجیکٹیو بھی غلط ہے. جب ہم لوگ احتجاج کریں گے اگینسٹ آئی پی پیز، دنیا میں نے جب دیکھا ہے کہ جب لوگ احتجاج کرتے ہیں نا، تو یہ لوگ جو بھی پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں یہ ڈرتے ہیں، ایک اسٹیپ پیچھے لیتے ہیں. ابھی ہمارا احتجاج کا رخ ہی غلط ہے. گورنمنٹ کو زور دو، گورنمنٹ کو برا بولو، گورنمنٹ کا برا بولو. لوگوں کو چاہیے کہ آئی پی پیز کا ڈیٹا نکالیں، یہ آئی پی پیز کس کی ہیں، کہاں کی ہیں، کون لوگ اس کو رن کرتے ہیں، اور کوئی گورنمنٹ کو، وابڈا کو بلیم نہ کرے. آپ لوگ جائیں پرامن طریقے سے، جب ان کا گھیراؤ کریں گے تو گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے ذرا تگڑی ہو جائے گی. میں اتنا آپ کو گارنٹیڈ کرتا ہوں
چاہے عمران خان کی گورنمنٹ تھی، چاہے یہ موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ لوگ یہ معاہدے دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان پہ دوبارہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کو بے انتہا نقصان ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ اس وقت آپ کے ساتھ ہے، پرانی بھی تھی، ابھی کی بھی ہے، لیکن آپ کا احتجاج غلط ہے۔ جب آپ ان کو مجبور کریں گے، ان کے خلاف احتجاج کریں گے، ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے کہ یار تم لوگ کروڑوں اربوں روپے کما کر کہاں کے لے کر جاؤ گے، ڈیفینیٹلی یہاں پہ یہ مسئلہ تو ہوا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب بھی یہ کسی آئی پی پی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں تو کک بیکس یعنی کہ رشوتیں انوالوڈ ہوتی ہیں۔ تو جب یہ معاہدے ہوتے ہیں تو کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ انہوں نے معاہدے کی، لیکن جو اب ہمارے لیڈرز کر چکے ہیں، جو بھی کرپشن کر چکے ہیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ ابھی موجودہ معاملے کو حل کرنے کی طرف سوچتے ہیں کہ ہمیں ان آئی پی پیز کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرنا چاہیے، نہ کہ وابڈا کے اگینسٹ کرنا چاہیے۔ وابڈا تو خود ان سے خرید رہا ہے، وہ بھی پیسے دے رہا ہے جو اس کو وہ لیتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے تو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل معاہدے، میں آپ کو بتاتا ہوں کافی ذرا سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جب ہم لوگ آئی پی پیز کو جو ہمارے ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں، جب ان کو ہم یہیں پہ مجبور کریں گے اور جب عوام کرے گی، یاد رکھیے گا عوام کی آواز سنی جاتی ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو مزید اگلی ویڈیوز میں اگر ہمیں یہ ٹاپک ملے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے۔ دیکھیں ابھی آئی پی پیز کو کیا لگ رہا ہے، دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، اور حقیقت میں تو دے رہے ہیں، بل تو دے رہے ہیں۔ ان کو تو ابھی تک ہم نے فیلنگ دلائی ہی نہیں کہ بھئی ہم بل نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم تو جاتے ہیں وابڈا کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وابڈا میں اپنے بہت سارے مسائل ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ وابڈا کو بلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسئلہ آئی پی پیز کا بھی ہے، ہمیں اس کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ تو بڑی ریسرچ کرنے کے بعد، بڑی محنت کے بعد میں نے اس کے اوپر جتنا مواد جمع کر سکتا تھا اور جو مجھے سمجھ آئی ہے میں نے آپ کو وہ بتایا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے تھرو پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان کے جو پاور سیکٹر ہے اس کے کیا ایشوز ہیں اور آئی پی پیز کو لے کر خاص کر کیا ایشو ہے، تو آپ کو آپ کی نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اللہ حافظ۔